آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصر ہی رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصر ہی رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے بھی؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے۔ لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا دی، پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔
پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں. وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، سبحان اللہ. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجیے، شام ایک دوا لیجیے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان بناتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے، تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا. آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے. دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا. وہ نہیں بولو، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے. 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے. کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت. یہ اتنے کم جملے کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش. آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے. تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان 2 صورتوں سے،
ان دو صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع. تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان آگے سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے. آندھی اور طوفان. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورت، کتنی اہم صورتیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن. اصول کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے. یہ اس کے لیے کافی. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا. 3 تو اس چیز میں کیا ہوں گی؟ رفاقت، ڈھیل، آسانی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو، ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا اس کو. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ عادی ہم بنا رہے. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی، اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی؟ صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں، آ جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کرے. دیکھیں انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، تو آپ ان اوقات پہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے، اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو عصر سے مغرب کے بیچ آتی ہے، اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. آتی کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. دیکھا ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے بہرحال اس لیکچر اس کلپ میں بھی ایک پورا لیکچر بھی ایک کلپ بھی ہے تو اس میں ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں نے یہ رکھا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیا آپ. ایسا تو نہیں ہے وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ دونوں کر لیا اور خاص مواقع پہ کرے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. رات صدقات اور خیرات یاد رکھیے. تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے. ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان بر صغیر میں جب کوئی مصیبت آ کے چلی جاتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں ہم لوگ. جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی اچانک تو اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا تو چلو اپنی جان بچ گئی، تب ان ٹائر کے نیچے آ رہے تھے اب صدقہ کریں گے. تو میرا یہ بول رہا ہے کہ آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ دے کر نکلے. حدیث نے صدقے کی کوئی کوانٹٹی تو متعین نہیں کی، حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے. حدیث میں الفاظ تمہارا تو ایک ہی کھجور ہے. صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کوانٹٹی نہیں. وہاں بس ہوتا یہ کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے، مشکل پار ہو جاتی ہے، مصیبت آگے چلی جاتی ہے تو بولتے اب صدقہ دو. پہلے کرنا ہے ایکچولی. اللہ کی غضب کا آپ کو لگ رہا ہے غضب کی وجہ سے ہوا تو پہلے کام کرنا ہے ایڈوانس. مطلب ایک روٹین بنا لیجئے کہ اب صدقہ دے. لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو جس طرح سے کچھ لوگ میں نے دیکھا گھر سے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہوئے جاتے ہیں. وہ طے کر لیتے 1 3 5 کو دیتے ہوئے جائیں گے. اب یہ فقیر بیچارے کون ہے کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے، صبح ایک سروس آ کے چھوڑ کے جاتی ہے، شام ایک سروس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ ایکسیسو ہو رہی ہے. یہ فقراء وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی مستحق ہے، مسکین ہے. اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھیے مسکین ہوتے ہیں. مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے.
तलाश करें मिस्किनों को, मिलेंगे आपको अतराफ में बहुत ज़्यादा। बहरहाल लेकिन वो एडवांस में देने की कोशिश करे। तो और सदका खैरात कैसे करें, तो सदका खैरात आप जैसे करना चाहे करें, लेकिन एक गुजारिश जो मैं और एक करूँगा आपके साथ वो ये, एक तो पहले करे बता दिया मैंने, एक और गुजारिश, सदक़े को आप कैश में देने की कोशिश करें। हमारे पास एक अजीब ट्रेंड है, जान के बदले जान, माल के बदले माल, अनाज के बदले अनाज। क्या कहता था, किसी की जान बच गई तो बकरा दो। अब एक आदमी को बकरी की जरूरत ही नहीं है, उस मिस्किन को, उसके लाले पड़े हुए खाने के, ठीक है, आप बोलेंगे बकरा खा सकता है। एक बकरा अगर जुबा भी कर दे कितने दिन चलेंगे बताओ मुझे, लेकिन उसी बकरे की कॉस्ट अगर आप दे दे तो कई दिन ज्यादा, बल्कि महीना गुजर जाएंगे उसको। जैसे कि एक बकरे की कॉस्ट 6,000 है, आपने 6,000 दे दी, तो मैं समझता हूँ एक गरीब इंसान के लिए 6,000 रुपए इक्विवेलेंट टू 1 मंथ राशन पूरा हो जाता है उसका। अब आप बकरा दे रहे उसको। अच्छा, ये भी अजीब मसला है, मुजक्कर देते मुअन्नस नहीं देते। बकरा क्या फायदा देगा, बकरी तो फायदा देती है। चलो बकरी है तो पाल के बड़ा करके एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे होंगे, बकरा क्या देंगे बताइए आप, कुछ भी नहीं करता। तो अजीब एक ट्रेंड है, बना हुआ एक सिस्टम, तो ये मत कीजिए। गुजारिश करूंगा वो जान के बदले जान, अंडा ये मत दीजिए। आप क्या करें, कैश दीजिए। कैश में क्या होगा, वो मुस्तहिक बेचारा उस सदक़े से जो हासिल करना चाहेंगे फायदे हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ये भी गलत है कि वो चीजें देते, याद रखिए, जो ऐसी जो कभी कभार उसी तो ऐसा कि आप सदक़े में कपड़ा दे रहे हैं, बेचारे को जरूरत खाने की है, सदक़े में आप बकरा दे रहे हैं, बेचारे को जरूरत कैश की है, सदक़े में आप फला, तो कैश दे दे, कैश से हर चीज ली जा सकती है, तो ये आसानी से हो जाए। एक और गलत फहमी जिसके ताल्लुक से कहूंगा उसको दूर करें, सदक़े को हाथ लगाना जरूरी है। अनाज लाओ हाथ लगाओ, आगे बकरा लाओ। बकरे का प्रॉब्लम ये कि बकरा टाइल्स भी चलता नहीं, पकड़ पकड़ के बकरे को अंदर लाते, गोद में उठा के उसको ला रहे, टाइल्स भी चलना नहीं आता जानवर को, हाँ पकड़ के ला रहे, चलता भी तो एकदम अजीब स्टाइल में चलता हो, चूंकि उसको मुश्किल होता टाइल्स नहीं हाथ लगाना। बीमार है तो हॉस्पिटल्स में आईसीयू में ले जा रहे बकरे, आप समझ, पन्नी पिना के ले जा रहे हैं, क्योंकि वो मना करते हैं ना, लेकिन बोले हाथ लगाना हमारे धर्म में कोई जरूरी नहीं। आप रहते हैं अमेरिका में, आप सदका दे दीजिए अपने गांव में जो आप बिलोंग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल जहाँ भी, वो वहाँ हो जाएगा, कोई हाथ लगाना जरूरी नहीं है। कोई अच्छा नहीं बोले हाथ नहीं लाया तो कम से कम नजर भर देखना उसको, तो वो ला रहे लेटे लेटे देख रहे नजर भर और फिर वो कर रहे, मतलब इतने तवक्कुफ है हमारे पास, अजीब गरीब चीजें हैं। अच्छा ये परफेक्शन नमाजों में नहीं है, जब बताया गया नमाज ऐसी हो, रोजा ऐसा हो, ज़कात ऐसा हो, हज के अरकान ऐसी, वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ साबित शुदा नहीं है वहाँ हर चीज की जा रही है, ठीक है। फिर सारे तवहुम, बहुत सारी चीजें तो बहुत ही गलत है, याद रखिए, जिसमें ये पर का मुर्गा, वैसे कलर का बकरा, फला किस्म की नोट, ऑड नंबर्स की नोट सदक़े में देना, इवन नहीं देना, नीमू और बिलाओं का सदका, ये सब अजीब गरीब चीजें, बहरहाल इसमें एहतियात करें। तो आप बिल्कुल इनक्योरेबल डिसीजेस के लिए अल्लाह से दुआ करें, कभी भी करें, खासतौर से उन वक्तों पर जब दुआ कबूल होती है। और सेकंड, सदका आप दे, सदका कोशिश करें मुस्तहिक और मिस्किन को दे, कैश की शक्ल में दे, और सदक़े को हाथ वगैरह लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और कोशिश करें एडवांस दे दिया करें, जब आपको लगता है कोई काम है, मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, कठिन रास्ता है, मुश्किलों से गुजरने वाले, तो एडवांस में सदका दिया करें। ज़बान से, कान से और आँख से होने वाले वो हराम काम जिन्हें मामूली समझ लिया गया है। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को बनाया, उसको आज़ा और जवारे दिए, बॉडी पार्ट्स दिए, और यकीनन जो जिस्म के हिस्से आज़ा याद रखिए उनसे भी पूछ होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में यहाँ तक बयान किया कि जब एक इंसान जहन्नुम की आँख को देखेगा तो वो डर जाएगा, जब वो डर जाएगा तो वो गवाही देंगे की कोशिश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके ज़बान को खामोश कर देगा, और फिर उसके जिस्म के आज़ा गवाही देंगे कि क्या किया। हत्ता कि उस रिवायत में ये भी अल्फाज है कि उसकी थाई, उसकी मांडी भी, रान भी गवाही देने वाली है। अब जाहिर सी बात है, रान एक ऐसा आज़ा नहीं है कि जैसे आँख, नाक और कान है अंदर की, ये वो आज़ा है जिससे बहुत सारे अमाल हम करते हैं, बल्कि हमारे जो सेंसेस है 5, उसमें से ये अहम सेंसेस है, याद रखिए, तीनों भी, कि हम देखते हैं, सुनते और बोलते हैं अंदर की। तो जब मांडी से, रान से सवाल होने वाला है, वो गवाही देंगी, तो जाहिर सी बात है ये आज़ा तो बदरजे ऊला गवाही देने वाला है। और ये बड़ी अहम बात है, और इसको समझना ज़रूरी है कि जो ज़बान से गुनाह होते हैं, आँख से गुनाह होते हैं, कान से गुनाह होते हैं, इसको हम मामूली समझते हैं, लेकिन ये उन गुनाहों में से जो कबायर है, याद रखिए, गुनाहों की किस्म है ना, कबायर और सगायर, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह वो होते हैं जिसके लिए या तो दुनिया में सज़ा दी गई, या तो कुरान और सुन्नत में उस पर तौबा लाजिम करार दी गई, या तो फिर जहन्नुम के वईद आँख जो है नसीब, जिसके बारे में वार्निंग या जिसकी जो है वो क्या कहा गया, तो ये होता है गुनाह कबीरा, याद रखिए। या तो जिसकी सज़ा है दुनिया में, जैसे चोरी करा तो हाथ काटा, हाथ सजा है, सजा है मतलब ही गुनाह कबीरा है चुराना। या किसी गुनाह पे कहा कि तौबा लाजिम है, तौबा लाजिम मतलब ही गुनाह कबीरा है। चूंकि सगायर का मामला ये है कि बहुत सारे अमाल से धुलते रहते हैं, जैसे कि नमाज इंसान पढ़े तो सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, वजू करे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, अस्कार करे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, लेकिन कबायर नहीं धुलते, उसके लिए तौबा लाजिम होती है। तो लिहाजा तौबा का हुक्म आया, सजा मिली, या आखिरत में जहन्नुम के वही दे, मतलब ये कबीरा गुनाह है। तो ये कबीरा गुनाह याद रखिए। और कुछ सगायर होते हैं, छोटे गुनाह, जो बगैर तौबा की माफ हो जाते हैं। तो आँख, नाक, कान से होने वाले तकरीबन तमाम गुनाह कबायर में आते हैं, याद रखिए।
لیکن ان گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بلکہ ان گناہوں کو روٹین سمجھ لیا، ان گناہوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا، ان گناہوں کو معمولی، اتنا معمولی سمجھ لیا جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے، اور اتنا کامنلی بولا جا رہا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار سچ بولنے والے کو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہاں سے، مطلب جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہے یاد رکھیں، تو لہٰذا اس میں ہم بہت احتیاط کریں۔ ایک کتاب ہے، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور اس کو موقع ملے تو پڑھے، الکبائر، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے 70 کے تقریب جو ہے کبیرہ گناہوں کو گنوایا یاد رکھیے، وہی اسی کا نچوڑ ہے، کچھ ہم صرف اس کو، انہوں نے ایک جنرل اس میں لکھا، ہم اس کو کیٹیگری وائز ڈیوائیڈ کر دے رہے ہیں، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، ٹھیک۔ زبان اس میں خاص مقام اس لیے رکھتی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ایسی کچھ نصیحت کیجئے مجھے جو میرے لیے کفایت کر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی معلوم آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اس کے بارے میں جو ہے بہت محتاط رہنا، زبان کے بارے میں، تو زبان بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں فرمایا جو اب 2 چیزوں کی گواہی دے دے تو میں اس کی جنت کی گواہی دیتا ہوں، مطلب ضمانت، حدیث میں الفاظ ہے اگر جو شخص اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ضمانت بولتے ہیں گارنٹر کو، مطلب جیسا کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا تو کوئی آدمی کہیں گا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے بدلے کون دیں گا، ذرا لائیے اس کو بھی تاکہ آپ نہ ملے تو بولتا یہ میرے ضامن ہے، گارنٹر ہے، مطلب میں نہ رہوں، میں نہ دوں تو یہ دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹر ہوں اس کا جنت میں لے جانے کا، اگر وہ گارنٹی دے دے اپنے 2 چیزوں کی، وہ کون کون سی 2 چیزیں، کہا ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک وہ جو اس کے پیروں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، اس کی اگر انسان گواہی دے دے، مرد اور عورت کی زبان سے غلط کام نہیں کیا، شرمگاہ سے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہو جائیں گے اس کی گارنٹی لینے کے لیے، اس کے ضامن بن جائیں گے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا زبان بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی ہم نہ سمجھے، اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یاد رکھیں اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، ہڈی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن اتنا نقصان دہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بڑی مثال ہے بہرحال دی جاتی ہے کہ زبان ان اعضاؤں میں سے جسم کے جس پہ لگا ہوا زخم سب سے جلدی بھر جاتا ہے، مانو وہ زبان دیکھی بچے کی دونوں دانتوں میں آ گئی، چند گھنٹوں میں ہیل ہونا چاہیے ہوتا ہے، مطلب دن نہیں لگتے، گھنٹے، 2 گھنٹے بعد دیکھیے آپ تو وہ پورا کور ہو جاتا ہے، 4 گھنٹے بعد دیکھیے صبح اٹھنے تک تو فریش، پھر سے زبان استعمال کے لائق ہو چکی ہے، تو اس کے زخم سب سے جلدی بھرتے ہیں، لیکن اس سے دیے گئے زخم سب سے مشکل سے بھرتے ہیں، بھرتے نہیں کبھی، ہمیں ہمیشہ ہرے کے ہرے رہتے ہیں، جب دیکھو ہرے کی، ایک آدمی کو کسی نے مارا تھا وہ بھول گیا، لیکن ایک آدمی کے والد تو گالی دیتی، نسل در نسل یاد کر گالی دیا تھا، بد کلامی کیا تھا، تو یہ بڑی خطرناک چیزیں آتی ہے، تو اس کا استعمال ہم صحیح کریں تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ میجر سنس، میکسیمم سنس اسی سے انسان کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاءوں کا انکار، اللہ کا انکار، کتاب و سنت کا انکار بھی زبان سے انسان کرتا ہے، عمل سے تو بعد میں، لیکن مشرکین نے جو پہلا انکار کیا زبان استعمال کی انہوں نے، تو یہ بہرحال اس کے معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ یقیناً اس سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، میں سب تو نہیں لکھ پاؤں گا، بس چند جھلکیاں بہرحال دیکھیں گے، اس لیے میں نے شروعات میں کتاب کا نام دے دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اور تفصیلات میں چیزیں ہم پڑھ سکیں۔ آئیے زبان سے ہونے والے گناہوں میں جو سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، سب سے خطرناک ہے، ایمانیت کے معاملے میں نہیں دیکھ رہے ہم کہ جیسے ہم نفاق اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، یہ معاملات کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال اس کے اندر ہے جھوٹ بولنا ہے، اس زبان کا سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے، یاد رکھیں جھوٹ بولنا، چونکہ جھوٹ کیا کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے رہتا ہے اور انسان کا شمار پھر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر مفہوم یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے، اور انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس کا نام سچوں میں لیا جاتا ہے اور وہ سچوں کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، صدیقین میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا زبان کا استعمال خاص طور سے جھوٹ کے معاملے میں ہم نہ کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ جھوٹ سنگین جرم ہے۔ جھوٹ ہوتا کیا ہے، کسی واقعے کو اس کی حقیقت یا اس کی اصل سے یا اس کے خلاف بیان کرنا، کسی واقعے کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر، اس کی اصل سے ہٹ کر یا اس کے خلاف بیان کرنا، جیسا ایک مرد آیا تو میں کہوں ایک عورت آئی، بالکل خلاف بات کی، میں نے اپوزٹ بات کر دی، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا، بالکل اپوزٹ بات کر دی، یا ہٹ کر بیان کرنا، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو چیزوں کو تبدیل کرنا، ہٹ کر بیان کرنا، خلاف بات کرنا واقعے کو، بالکل جیسا الف نے با کو مارا اور میں بول رہا ہوں با نے الف کو مارا، یہ بالکل خلاف بات میں نے کر دیا، تو یہ سب جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ تو جھوٹ یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، لیکن جھوٹ کا معاملہ یہ کہ ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام تھوڑی چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جھوٹ کئی جگہ بولا جاتا ہے، ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، اب کوئی کہے کہ تجارت میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، اپنی کمائی کو کیوں خراب کر رہے ہوتا ہے، دوسرا آدمی کیا جواب دیتا ہے، اس کے بغیر کون سا بزنس چلتا ہے، اس کے بغیر میں تجارت کیسے کر پاؤں گا،
اس کے بغیر مال بکیں گے کیسا میرا، اس کے بغیر میرے حالات آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو جھوٹ کا معاملہ ایسا ہو گیا یاد رکھیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک یا اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچے لوگ مشہور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلف صالحین کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا، جھوٹے مشہور تھے، چونکہ چند لوگ جھوٹ بولتے تھے تو پکڑے جاتے تھے۔ دیکھیں سارا سماج جب سچ بولیں گا اور چند لوگ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جاتے ہیں، تو وہ پکڑے جاتے تھے، تو جھوٹے مشہور تھے، معلوم تھا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حدیثوں کی روایت کے بارے میں بات آتی ہے تو محدثین نے لوگوں کی زندگیاں کھنگالی اور اس کو لکھا، پھر کم و بیش 65,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگی کو کھنگال کے اس کو لکھ دیا گیا ایک ساتھ کہ انہوں نے کیا تھے، کیسے تھے زندگی میں، ایک بار بھی جھوٹ بولا تو لکھا ہوا ہے۔ تو کیسے پتا چلا یہ کہ پوری زندگی کسی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں ہے۔ تب کیسے ہوا؟ چونکہ تب زمانہ سب سچ بولتا تھا، تو جھوٹا آدمی جب ہی معلوم ہو جاتا تھا یہ جھوٹا ہے تو لکھ دیا گیا جھوٹا ہے، تو اس کی روایت بھی نہیں لی جائیں گے۔ اب معاملہ الٹا اس زمانے میں جو ہے سچا آدمی مشہور ہے، چونکہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں عام طور سے، تو جو نہیں بولتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یار وہ سچا آدمی ہے، تو الٹا ہو چکا ہے معاملہ۔ تو اس زمانے میں جھوٹے لوگ مشہور تھے اس لیے کہ وہ کم تھے اور معلوم ہو جاتا تھا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ سچ کم لوگ بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ تاجر سے لو، وہی ہمارا ایماندار ہے۔ ایماندار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح مال دیتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، گارنٹی دیا تو فلاں کرتا ہے، لکھ کے لگایا سامان واپس لوں گا تو لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے سچ بڑی اہم چیز ہے۔ سچ کی تعلیم بچوں کو وہ ابتدائی مرحلے سے بچپن سے ہم دینا شروع کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ریسرچ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بچے جھوٹ بولنا بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، جس کے اندر جنرل ریسرچ تھی کہ بچوں کے بیہیویئر کے اوپر، تو بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں۔ جب ان کو کوئی کال آتا ہے والدین کو، یا کوئی کچھ بات کہتا ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں، والدین بولتے نہیں کل مت آئیے، کل تو ہم مصروف ہے۔ بچہ کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ والدین مصروف مطلب کچھ کام ہے۔ جب وہ آدمی چلا جاتا ہے بچہ پوچھ رہا ہے کہ ارے کل تو فلاں کام ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہم کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا اس کو۔ والد گھر کے اندر بیٹھا ہے، کال آ رہا ہے باس کا، کہاں ہے؟ ارے باس میں تو مارکیٹ میں نکلا ہوا ہوں، آج صبح سے تو اتنی مارکیٹنگ ہو گئی فلاں یہ، اور بچہ سن رہا ہے بیٹھ کر کہ باپ تو گھر میں ہے۔ باپ کو کام آیا اور فون آیا اور کسی کام کر رہا ہے کسی کے پاس بھرا، اس کو فون آیا کہاں ہے بھائی اب تک آپ؟ ارے میں تو راستے میں ہوں۔ بچہ دیکھ رہا راستے میں نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ۔ بچے نے یہاں سے سیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا جانا چاہیے، یا جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، یاد رکھیں۔ تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم اگر جھوٹے ہوں گے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں بچے بھی جھوٹے بنیں گے اور ان کا گناہ بھی میرے سر آئے گا، چونکہ بچوں کی تربیت میرے اور آپ کا ذمہ تھی۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں سچ بولے، سچ کا ساتھ دے، سچوں کے ساتھ رہے، سچے کام کرے، یاد رکھیے جھوٹ کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر آمیزش نہ ہونے دے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ورنہ آج کل جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے خواب، مطلب ایک نیکسٹ لیول پر ہر چیز چل رہی ہے۔ ہر آدمی دوسرے خواب سنا رہا، آپ پوچھے کسی سے فلاں نے خواب میں اس کو دیکھ لیا، تو جھوٹے خواب کے ذریعے جو ہے فلاں چیز بیان کی جا رہی ہے، جھوٹ ہے اس کے پیچھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ سب منع، یاد رکھیے سب حرام ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ عام طور سے کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے۔ تو جھوٹ سے ہم بچیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جھوٹ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، اور دور جہالت کا واقعہ ہے کہ دور جہالت میں کچھ ایک شخص کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والے نے جو ہے کسی کو پیغام دیا جو کہ قریش کے خاندان سے تھا کہ جا کر جو ہے ابو طالب سے کہنا کہ مجھے قتل کر دیا گیا، میرا بدلہ لیا جائے۔ ابو طالب کی بات پہنچی، انہوں نے اس قبیلے سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا فلاں شخص نے قتل کیا۔ اسی قبیلے والوں نے اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو کہا چلو گواہی دو، پھر مطلب اس کا کوئی وٹنس دو، تم گواہی دو۔ اور شاید 100 اونٹ اس زمانے میں لیے جاتے تھے خون کے بدلے میں، اور اس قبیلے میں شاید 50 لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ گواہی دو، قسم کھاؤ کہ اس نے نہیں کیا۔ تقریباً لوگوں نے قسم کھائی، 2 لوگوں کو چھوڑ کر، انہوں نے کہا نہیں ہم سے آپ اونٹ لے لیجئے، ہم قسم نہیں کھائیں گے۔ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے سچا، نے قسم نہیں کھائی۔ باقی لوگوں نے 48 لوگوں نے قسم کھا لی اس آدمی کی بات سن کے، اس آدمی نے جس نے قتل کیا اس نے بھی، اور اس کے ساتھ لوگوں نے بھی، کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ دور جہالت کا واقعہ ہے، لیکن اس ایک سال میں، مطلب جس سال انہوں نے قسم کھائی، نیکسٹ ایئر آنے تک اللہ رب العزت نے سارے کے سارے 48 لوگوں کو موت دے دی، سب مر گئے، یاد رکھیے۔ تو یہ جھوٹی قسم کا وبال تھا ان کے اوپر، جھوٹی قسموں کے وبال ہوتے، یاد رکھیے۔ اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے جھوٹ بولا وہ پیدا ہو گیا، اب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور زندگی میں بار بار آ کر آپ کو ٹکراتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے۔ آج نہیں تو 10 سال بعد ٹکرائیں گے، 10 سال نہیں 20 سال بعد ٹکرائیں گے آپ کو آ کے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا۔ اس کی اپنی ایک لائف ہے اور وہ جینا شروع کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔
تو لہٰذا جھوٹ کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. زبان کا استعمال ہو تو صحیح ہو، گواہی سچی، قسم سچی، خواب سچا، معاملات میں سچ، اور جھوٹ سے ہم اجتناب کریں، خود بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلق سے تعلیم و تربیت دیں. دوسری چیز یاد رکھیے جو زبان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے چونکہ بڑا و سنگین جرم ہے، اس لیے اس کو میں دے رہا ہوں مختصر سے، وہ ہے غیبت. ہم اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں غیبت کے تعلق سے مکمل ایک جمعہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے تفصیلات میں نہیں جائیں گے. لیکن غیبت یاد رکھیے، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی بھائی کی ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کہ جس کو اگر وہ سنے تو اس کو کراہتا ہے. ذکر کو آخا کا بیما یکرہ، کہ تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کے اس کے سامنے کیا ہے تو اس کو برا لگے. تو کہ اگر اس میں بات ہو تو مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ فلاں ہے، وہ کالا ہے، وہ اندھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، مطلب وہ ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں. تو کہا ہاں اگر اس میں وہ ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے، جو اس کے سامنے کہے تو اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں بات نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، پھر تو الزام ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں بات، تو نے کہہ دی. تو ہے تو یہ ہے. اب ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا، وہ ہے تو ہم بول رہے وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت فلاں ہے، وہ مرد فلاں ہے تو بول رہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے بولے تو برا لگے گا، نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ یہی تو غیبت ہے. تو غیبت بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں. قرآن نے کہا کہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو غیبت بری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ غیبت کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک شخص کی، اور وہاں ایک مرا ہوا گدھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو کھائیں گا یا تو اس کو کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مرا ہوا گدھا ہے، یہ کیسے کھائیں گے؟ تو کہا جو ابھی تم ایک شخص کے بارے میں بات کرے تو اس سے زیادہ بری چیز تھی، یاد رکھیں. تو یہ غیبت ہے، یاد رکھیں. پیٹھ پیچھے کہنا، حتیٰ کہ پیٹھ پیچھے کسی کے زبان سے نہ کہتے اشاروں میں کہنا، یہ بھی سنگین جرم ہے. ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے مائی صفیہ کے بارے میں اشارتاً بات کہی، جو اشارتاً غیبت کہیں گے، لفظ ادا نہیں کی، اشارتاً کہی. اور کیا کہا؟ مائی صفیہ جو تھی وہ خد میں چھوٹی تھی، یاد رکھیں، خد کم تھا ان کا. تو مائی عائشہ نے اشارتاً، اب حدیث میں اشارہ نہیں کیا تھا وہ، لیکن اشارتاً کہا. اب جنرلی ہمارے پاس کوئی خط کم ہے تو اشارتاً ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں نا. تو انہوں نے جو بھی اشارہ کیا ہوگا اس زمانے میں جو چلتا تھا، اشارتاً کہا تھا، لفظ نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اگر سمندر کو تمہاری اس بات کی سمجھ دے دی جائے تو اس کے سارا پانی کڑوا کرنے کے لیے اشارہ کافی تھا. چونکہ جو تم نے اپنے بھائی بہن کے بارے میں برا، مطلب یہ ایک طرح غیبت تھی اشارتاً. اشاروں اور کناروں میں ایسی غیبت کرنے والوں کو اللہ نے لعنت کی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ہمزہ اور لمزہ ہاتھوں کے اشارے سے یا زبان سے یا اشاروں کے ذریعے کسی کو ذلیل کرے. غیبت کرنے میں شامل ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا غیبت ہم بالکل نہ کریں. غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایک غیبت جس کو ہم بولتے ہیں اردو کے اندر، دوسرا ہم کہتے ہیں چغلی غیبت، اور ایک ہوتا ہے بہتان. یہ تینوں اسی کے ٹائپ ہے، یاد رکھیں. ایک انسان میں وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے کہہ رہے، اس کو برا لگیں گے، اس کے سامنے کہا جائے، یہ ہوا غیبت. ایک انسان کے بارے میں وہ بات آپ کہیں جو اس میں یاد رکھی ہے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہے، مقصد یہ کہ 2 لوگوں کو لڑائے، ہوا چغلی. ایک ہوتا ہے جنرل بات کہہ رہے، ایک لڑانے کے لیے، تو اس کو بولتے چغلی کرنا. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، 2 لوگوں میں فائٹ ہو جاتی ہے. وہ دوسرا آدمی بتا رہے ایسا تم نے کیا، فلاں ایسا کیا، تو یہ ہوگا چغلی. اور تیسرا ایسی بات کہے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں موجود نہ ہو، یہ ہوا بہتان. تو ایک ہی چیز ہے، الگ الگ معنی. سمپل کہیں گے پلینلی تو غیبت ہوا، لڑائی کی نیت سے کہیں گے تو چغلی ہوا، اور اگر اس میں بات ہے ہی نہیں آپ نے کہہ دیا تو بہتان ہوا. اور بہتان کے معاملے میں تو یہ کہ اللہ رب العزت جو کچھ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا اس شخص کو. کسی پہ الزام لگا دیا، اب ثابت کیسے کریں گے، وہ تو جھوٹی بات تھی نا. تو لہٰذا اس معاملے میں بڑا بچنا چاہیے. قرآن نے ہم کو کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی ہے جو پسند کریں گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے کراہت آئیں گی. تو ظاہر سی بات ہے غیبت یہ بڑی عام چیز ہو چکی ہے ہمارے معاشرے اور ماحول میں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی کر رہا ہے، یاد رکھیں. اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، وہ کان سے ہونے والا گناہ ہے. زبان کے اور بھی کئی گناہ یاد رکھیے، ہم اس کو گن نہیں سکتے. انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو ایک لیکچر کے ذریعے، ایک خطبے کے ذریعے ہم دیکھیں گے اس کو. اب آئیے تیسری چیز آج جو دیکھیں گے، یاد رکھیے کانوں سے ہونے والے گناہ، جس کے اندر یاد رکھیے جو سب سے اہم ہے، یاد رکھیے وہ یہ چپکے سے کسی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا. اور سوشل میڈیا کے دور میں تو بہرحال ہر طریقے سے ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ فون کا مائک آن کر دیا جائے تاکہ اس کی باتیں ریکارڈ ہو جائیں. موجود نہ بھی رہے تو فون رکھ دو وہاں، ریکارڈنگ چالو ہے، تو چپکے سے سننے کی قسم. پہلے زمانے لوگ کان لگا کے سنتے تھے، ہے نا، مطلب دیواروں کان یا دروازوں کو کان، ہے نا، اور یہ یاد رکھیے بڑا کامن تھا. تو یہ بھی یاد رکھیے سنگین جرم ہے، یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی ناپسندیدگی کے باوجود، یاد رکھیے، کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لیڈ ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں، جس نے ناپسندیدگی کے باوجود کسی کی بات کو سنا. تو یاد رکھیے درست نہیں ہے کسی کی بات سننا، لیکن ہمارے پاس اس کو بہت
اہم رول مل جاتا ہے، بڑی اہم شخصیت بن جاتا ہے وہ انسان جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے پھر آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کو دھارکاری، تیسمار خان، فلاں، اور اس کی تو بہت چلتی ہے، اس کو تو سب کی خبریں رہتی ہے، وہ سب جگہ سنتا ہے اور آ کے بولتا ہے. لیکن روز قیامت اس کے لیے اس کی زبان بھی نقصان دینے والی ہے، اور جو کانوں سے سنا ان کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، چونکہ بلا وجہ اس نے چپکے سے بات کسی کی سننے کی کوشش کی ہے، وہ سنتا ہے یاد رکھیں. اب چھوٹے گھروں کے اندر لے لے تو ساس چاہتی ہے کہ بہو کی ہر بات اس کو سنے آئے، فل اس کے مطلب پرائیویسی کچھ نہیں، اس کے لائف فل کنٹرول میں رکھے، اور ہر آدمی دوسرے کی جتنی باتیں سن سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے سن کر وہ آگے پاس آن کرنے کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھتا ہے. اور اس کو بالکل مطلب جس کو گوسپ کا ہائیسٹ لیول ہے، سنتے ہی کال کر کے پھر بتانا کہ ایسا ہوا، ایسا سنا گیا، اندازن ایسا سنا گیا، لگ رہا تھا ایسا بولا ہے، مطلب اس میں گیس ورک بھی چل رہا، لگ رہا تھا ہونٹوں سے ایسا بول رہے ہوں گے، یہ سب بھی چلتا ہے یاد رکھیں. مزہ تو بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ چیز یاد رکھیں. ایک انسان کی خیر اور خوبی ایک مومن کی خاص طور سے کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بری رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دو لوگوں کی باتوں سے میرا کیا تعلق ہے بھائی، ہاں غلطی سے سنے آ گئی تو اب آپ اس کو راز سمجھ کے رکھیں. ہوتا ہے نا کبھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ نے سن لیا، آپ بیٹھے تھے. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے کس طرح سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے، یہ صرف انہی کے لیے نازل ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے یاد رکھیں، چونکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ انہی پر عذاب لاتے ہیں یاد رکھیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اسی کے حکم سے یاد رکھیں یہ کام کرتے ہیں. تو بہرحال آئیے اسی کڑی کے اندر کچھ باتیں، چند اعمال آج میں جوڑوں گا جو اعمال دیکھنے کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کر کے اگر ہم نے کوئی کام کیا تو اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. کسی میں ایک ہوتا ہے، کسی میں سینکڑوں ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر لا تعداد، مطلب جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں، جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک فرشتے نازل ہوتے ہیں. اعمال کرنے کے اعتبار سے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن فرشتوں کی نزول کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، اور جتنے زیادہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ اہم عمل ہے یاد رکھیں. لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے اعمال ہیں؟ اس لیے کہ محنت کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے ان اعمال میں بہت کم محنت اور بہت کم کوشش لگتی ہے. بس ایک کنسسٹنسی ہو، انسان کی سوچ ہو کہ اجر مجھے پانا ہے، اور یہ ڈیلی روٹین کے عمل ہے، اس میں اگر یہ چیزیں جوڑ لے تو انشاءاللہ عزیز اس کو بڑا ثواب ملے گا. اور اس کو کہیں گے کم اعمال میں بڑا ثواب ہو جائے گا. اور آئیے وہ چند عمل آج آپ کے سامنے 5 6 7 جتنا بھی وقت ملے گا وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے سب سے پہلا عمل جس کو کرنے سے فرشتے نازل ہوتے یاد رکھیے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے جس کے الفاظ ہیں، وہ عمل یاد رکھیے کہ ایک انسان جب رات میں سوئے تو طہارت کی حالت میں سوئے، مطلب باوضو ہو، اور باوضو ہو کر وہ بستر پر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے مغفرت کرتا رہتا ہے یاد رکھیے، مطلب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے. جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور وہ رات بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر، اس لیے کہ یہ طہارت کی حالت میں سویا. تو جب بندہ رات میں سوتا ہے اور باوضو سوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ہر حالت میں پہلے تو وضو سے رہیں، اور خاص طور سے سوتے وقت وہ ضرور وضو کرے، اس سے کہ سوتے وقت اگر وضو کر کے سوئیں گا تو ایک فرشتہ یاد رکھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. ساری رات وہ جتنی کروٹیں لیں گا، جو کریں گا، فرشتہ اس کے مغفرت کی دعا کرتا ہے. تو اندازہ لگائیے ہم سو رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ باوضو ہو کر سوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ ہمیشہ وضو سے ہی رہتے یاد رکھیں، حتیٰ کہ جب آپ کو غسل بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ سونے کا ارادہ کرتے یا کھانے کا ارادہ کرتے، جب آپ کو غسل نہیں ہے تب بھی آپ وضو کر کے سوتے اور وضو کر کے کھاتے ہیں. ٹھیک، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں جب آدمی جنوبی ہوتا ہے تو فرشتے سے دور بھاگتے ہیں، سوائے اس کے کیوں وضو کر لے، ہے نا، فرشتے دور نہیں بھاگیں گے. اس سے پتہ چلا کہ باوضو ہو کر سونا، اگر چاہے آپ غسل کی حالت میں ہو یا نہ ہو، باوضو ہو کر سونا یاد رکھیے بڑا اہم یاد رکھیے. تو ہم ایک معمول بنا لیں، ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ پورا دن ہم وضو کی حالت میں رہیں. جب بھی ہم بیت الخلاء جائے نکلے بس وضو کر لیں، ہاتھ تو دھوتے ہی ہے، بس تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے اور وضو کر لے یاد رکھیں. جب سونے کا ارادہ کرے تو باوضو ہو کر ہی سوئے. تو یاد رکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا، یاد رکھیے کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے. اور عمل کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا. ہاں کبھی کبھار کچھ موسم میں کچھ لوگوں کو مشقت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و جود اور کرم سے ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں یاد رکھیے جہاں ہر موسم اعتدال پر چلتا ہے. ہم جس علاقے میں یہاں سخت سردی بھی نہیں ہے اور شدت کی گرمی بھی نہیں ہے، اعتدال میں چل رہا ہے سب معاملہ.
مطلب ایسا ہے کہ بس سب چیزیں کر سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی تو حد سے زیادہ نہیں ہو رہی، ایک لمٹ میں ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے تو ہر موسم میں ہم وضو کر سکتے ہیں آرام سے، سوائے اس کے کہ پھر وضو کی اجازت نہ دے اس کی صحت، ٹھیک ہے، یا پانی نہ ہو، ایک الگ بات، لیکن یہ سب سہولت ہے۔ لیکن اب سوچیے اگر کوئی انسان آرکیٹیکٹ جو ہے نارتھ اور ساؤتھ پول پہ رہتا ہے، انٹارکٹیکا میں رہتا ہے یا نارتھ، تو کتنا مشکل ہے اس کے وضو کر کے سونا۔ تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سہولت بھی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے حالات بھی بنائے ہیں، تو ہم کوشش کریں ہر اس میں نیکی حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ رہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں ہم تو توحید پر ہیں، قرآن و سنت پر ہیں، بڑے بڑے اعمال اچھے اچھے کر رہے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے اعمال کا کیا ہے؟ ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اور زیادہ کرنا چاہیے۔ مطلب توحید پر ہے، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، فلاں چیز میں ہم عقیدے میں فلاں ہیں، تو اب چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی حریص ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں بھی آگے بڑھیں۔ تو لہٰذا طہارت کر کے سونے سے ایک فرشتہ رات بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، پاکیزگی کی حالت میں سویا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں طہارت کا امپورٹنس کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر چونکہ بات نکلی تو چلتے چلتے بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے جو پیشاب کو جاتے ہیں اور طہارت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تو آ رہا ہے کہ رات میں بھی طہارت کے ساتھ سوئے، مطلب باوضو ہو کر سوئے، اور لوگ پیشاب کو جا رہے ہیں اور طہارت نہیں کر رہے، جبکہ اس کا تعلق نماز سے ہے کہ اس کو نمازیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے طہارت نہیں ہوگی؟ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں، اس لیے کہ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا ایک شخص کے اوپر، ہے نا۔ تو لہٰذا طہارت کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر وضو کے ساتھ سونا اس کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور بھی فضائل آتے ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے، ایک ایک باتیں رکھیں گے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے دوسرا عمل یاد رکھیے، یہ بھی بڑا چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کے کرنے سے یاد رکھیے فرشتے نزول ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر لاتعداد فرشتوں کے تذکرے آتے ہیں، 2 کے آتے ہیں، پھر لاتعداد اس کے بعد۔ وہ کیا عمل ہے جس سے کرنے سے لاتعداد فرشتے جو ہمارے لیے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا نازل ہونا ایک بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ معاملہ یاد رکھیے وہ ہے کہ ایک انسان جب بھی نماز پڑھے، اور خاص طور سے اگر اکیلا ہو، اس میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کام ضرور کرے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں جب ہم اکیلے میں نماز پڑھے۔ جیسا مثال کے طور پر نماز چھوٹ گئی آپ کی کسی وجہ سے، تو ہم لوگوں کو یہ بالکل بھی عادت نہیں ہے کہ ہم اقامت دے کے نماز پڑھیں۔ مسجد میں تو اقامت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ انفرادی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب مثال کے طور پہ آپ کی ظہر چھوٹ گئی، اب آ کے اب 2 بجے 3 بجے پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تب بھی آپ نے اکیلے بھی ہے تو اقامت دینا چاہیے اپنی نماز۔ اس کے فائدے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اذان تو بہرحال ہو چکی ہے، لیکن آدمی بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، تو اگر وہاں وہ نماز پڑھتا ہے تو تب اذان بھی دیں گا، اقامت بھی دیں گا، اور پھر نماز پڑھے گا۔ وہاں اذان دینے کی اور اقامت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں اس اذان کو سنتی ہے، روز قیامت اس کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ جنگل میں جھاڑ ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، پتھر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، سب اس کے لیے گواہی دیں گے کہ اس نے اللہ اذان دی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں، ٹاپک ہے فرشتوں کا نزول۔ تو آئیے وہ کیا کام ہے جس کے کرنے سے اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں فرشتے نازل۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے، یاد رکھیے اذان اور اقامت خواتین کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عام نماز میں بھی اس کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، لیکن مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سن فرما رہے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ نماز پڑھنا ہے، تیمم کر لے۔ پھر اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خالی اقامت دیا اس اور نماز پڑھی تو دونوں فرشتے سولما لکھتے ہیں وہ کرامن کاتبین، اس کے وہ 2 فرشتے جو اکرام والے ہیں، اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، وہ دونوں اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب اب تو آپ نماز پڑھا رہے امام ہے اور 2 فرشتے آپ کے مقتدی ہیں، تو آپ سے فرماتے ہیں اگر اقامت دیتا ہے تو اس کے فرشتے اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب کرامن کاتبین، کہ بھئی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر اذان اور اقامت کے بعد نماز پڑھتا ہے، مطلب خالی اقامت دیتا ہے تو 2 فرشتے شامل ہوں گے، لیکن پہلے اذان دیتا ہے، اذان کی فضائل الگ حدیث میں آتے ہیں جو میں نے رکھ دیا، آپ کو سب چیزیں گواہی بن جائیں گی، پھر اقامت دیتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو بات پڑھتا ہے تو پیچھے اللہ کا لشکر نماز پڑھتا ہے، جنود اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لشکر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے دونوں کناروں کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لا تعداد فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جن کے کنارے دیکھے نہیں جا سکتے، مطلب ان کو آپ اینڈ نہیں اس کا دیکھ سکتے کہاں تک جا رہا ہے۔ کب؟ جب ایک انسان جنگل میں ہو، اکیلا ہو، اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، پھر نماز پڑھے۔ خالی اقامت دے کے نماز پڑھیں گا، 2 فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اذان دیں گا، اقامت دیں گا، نماز پڑھیں گا، لا تعداد فرشتے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، آپ اکیلے ہیں لیکن آپ طلب رکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھو، مسجد میں ہوتا تو اذان بھی ہوتی، اقامت بھی ہوتی، یہاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اجر دے رہا جماعت کا، وہ اس اعتبار سے کہ فرشتوں کی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔
کتنی بڑی بات ہے. تو ایک مومن کے لیے یاد رکھیے ہر لمحہ چاہے اکیلا ہو چاہے لوگوں کے ساتھ ہو چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو اس کے لیے ساری سچویشن بینیفیشل ہے, فائدے مند یاد رکھیے اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو. ابھی کتنے لوگ اکیلے نماز پڑھنا پڑتی حالات کی وجہ سے, سفر کر رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں, جو لوگ خاص طور سے کھیتیاں کرتے ہیں تو جنگل ایک طرح سے وہ کھیت ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا, مسجدیں بھی نہیں ہوتی کھیتوں میں آس پاس, تو ان کا کام ہے اذان دے پہلے, پھر اقامت کا ہے اکیلا ہی پڑھ رہا ہو, پھر اقامت کا ہے پھر نماز کو کھڑا ہو, تو اس کا ثواب دیکھیے آپ. اگر اقامت کے ساتھ تو 2 فرشتے ہیں, اذان اور اقامت کے ساتھ لاتعداد فرشتے, تو کیوں یہ ثواب کو ہم ضائع ہونے دیں؟ کیوں نہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اذان دیں. اب چونکہ اذان کی عادت نہیں ہوتی تو گھر میں پریکٹس کرے اکیلے, مسجد میں کوئی آدمی کو ڈر لگتا ہے, لیکن اکیلے میں بہت سارے کام آدمی کرتا ہے جو پبلکلی کرنے میں تھوڑا اس کو ڈر لگتا ہے, تو بھائی کو مسئلہ یاد کرے. اقامت تو بڑی آسان ہے, یاد رکھیں اس کو یاد کریں اور اس کے بعد یہ کام کریں, اس کے بڑے فائدے یاد رکھیں اور اس کا بڑا ثواب ہے. عمل تو بڑا چھوٹا ہے, اذان کے چند کلمات اقامت کے چند کلمات اجر کے اعتبار سے اتنے فرشتوں کو نماز پڑھانے کا اجر یا لاتعداد فرشتوں کے نزول کا اجر و ثواب, یہ بہت بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ کیا عمل ہے جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور یہ بڑا اہم عمل ہے یاد رکھیے, وہ یہ ہے بڑا اہم عمل ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا. اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا. اب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت بڑا دل لگتا ہے, چونکہ آج کل لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر ہم کو حسد ہو رہی ہے اور چھیننے کی دعائیں کر رہے ہیں, مطلب بد دعائیں دے رہے ہیں اس کو. ارے اس کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی, ارے وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا, اور اس کے پیٹ پیچھے, بلکہ پیٹ پیچھے کیا اس کے سامنے چہرہ بدل جا رہا ہے آپ کا. کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ میرا بچہ ٹاپ آ گیا, میرا چہرہ لٹک گیا اس لیے کہ میرا بچہ کچھ بھی نہیں پاس ہوا. آپ نے خوش ہونا چاہیے تھا آپ کے بھائی کی نعمت کے لیے, دعا کرنا چاہیے تھا اس کی برکت کے لیے. اس کا فائدہ آپ کو بھی ملتا, اس کو دعا ملتی اور آپ کو فائدہ ملتا. وہ کیسے حدیث میں آ رہا, اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں معلوم, آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کون سی دعا کرتے ہیں معلوم, جو آپ نے اس کے لیے دعا کی. اسی لیے صحابہ میں سے اور اسلاف میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو مسئلہ اپنا ہوتا اس کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا, حدیث میں الفاظ ہے اس سے اچھی گیدرنگ اور مجلس میں اس کے لیے دعا ہوتی ہے, نتیجتاً ان کی دعا قبول ہونے کے لیے وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. آج ہمارا حال یہ کہ ہم حسد بغض کینہ سے پریشان ہیں, دعا نکلنا تو دور کی بات ہے, دعا دینا بھی یاد نہیں ہوتا ہے. یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اندازہ لگائیے. تو دعا دینے کے بارے میں ایک بات کہوں گا, اس حدیث کو رکھنے سے پہلے عام معمول بنا لے لوگوں کو دعا دیں, اس سے دل میں کا کینہ حسد سب نکلتے رہتے. دعا دے, برکت کی دعا, رحم کی دعا, صحت کی دعا, جو سچویشن میں اس کو پائے. فائنینشل ٹوٹا ہوا ہے بیچارہ تو اس کو دعا دے اللہ مال میں برکت دے, اس کے بچوں سے پریشان ہے تو اللہ دعا دے کہ اللہ توفیق دے, اس کی صحت نہیں تو دعا دے کہ اللہ اس کو صحت دے, اور اس کو جو بھی بہرحال آپ کو جو سچویشن ہو رہا کہ اللہ مصیبت میں ظلم کے تحت دبائے تو اللہ اس کو نجات دے. یہ سب دعائیں کا مغفرت کرے, رحم کرے, یہ دعائیں دینا چاہیے. ایک عام معمول ہوں گا تو پھر حالت ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے کئی سچویشنز ہیں جہاں آپ لوگوں کو دعائیں دے سکتے ہو, اور غائب میں شامل ہوں گا اس کا اجر ملے گا. آپ راستے سے جا رہے ہیں, پیچھے سے ایک ایمبولینس کی آواز آئی, دعا دے سکتے ہیں نا کہ اللہ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرے, اس کو شفا دے. اگر لگتا ہے کہ کون ہے پتہ نہیں تو یہاں سے شروع کرے, اللہ اس کو ہدایت دے سب سے پہلے, کون ہے نہیں پتا, پھر اس کو شفا دے. یہ بیماری کو اس کے لیے آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے, ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنائے. دے سکتے ہیں نا, دل میں دینا اس کو, کوئی روکنا نہیں, سڑک کو روکنا نہیں, ایمبولینس کو روکنا نہیں, اور دعا نہیں شروع کرنا, دل میں بس دینا. آواز آئی دعا دے دی, معلوم ہے اس مریض ہے, ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہے ہیں, معلوم ہے کئی لوگ بیمار ہیں, دعا دیتے جائے, اے اللہ جتنے لوگ اس سے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ, دعا دیتے جائے. معمول بنا لے, غائب میں دعا دے رہے آپ, وہ لوگ تو موجود نہیں سامنے, دعا ہے بڑی اہم بات. کسی اسکول کالج سے گزرے تو دعا دیتے ہوئے اللہ اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو علم, ہنر, فن, صلاحیت, حلال روزی کے اندر مدد کر, دعا دیتے چلے. کسی کی چھوٹے موٹے تجارت سے گزرے تو دعا دیتے گزرے کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت دے, اس کو بڑا کر, اس کو کر سکتے ہیں نا. لیکن عادت ہی نہیں ہے ہمارے پاس, جو ہم کو ایک مزاج دیا جاتا ہے بچپن سے, ایک تو دعائیں ہم دیتے نہیں ہیں, چونکہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے ہیں. ابھی میں چونکہ بوڑھا ہوا نہیں تو میں دعائیں نہیں دے رہا ہوں. کوئی جوان آدمی دعا دیتے لوگ شرماتے بھی اس سے, مانگ بلکہ شرما کے بھاگ جاتے ہیں, بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک خاتون تھے, ایک بڑی پوزیشن پہ تھے, ایک وکیل تھے, کچھ کام تھا, ان سے کام کروایا. اب عمر میں تو ہم چھوٹے تھے, وہ کافی بڑے بزرگ ہیں, اب ان کو دعائیں دے رہے تو شرما کے چلے گئے. بعد میں کسی نے پوچھا بھائی آپ کو ہرٹ تو نہیں ہوا دعائیں دینے سے؟ نہیں بولے, وہ اتنا چھوٹا بچہ دعائیں دے رہا تھا تو بہت شرم آ رہی تھی سننے میں. آج سمجھ رہے, تو بوڑھے دعائیں دینا چاہیے, بچے دعائیں نہیں دے سکتے. تو عجیب و غریب چیز ہے ہمارے پاس. اور پھر اس کے بعد وہ دل میں جو کینہ اور حسد ہے دوسروں کے لیے, دعا نکلیں گی کہاں سے؟ دعا تو تب نکلتی جب محبت کرتے ہیں آپ کسی سامنے والے بھائی سے.
اب ہم کیا کریں گے؟ اب دعا والا جذبہ جگا لیں گے، ہر کسی کو صرف دعا دیں گے، اور خاص طور سے اس کے پیٹ پیچھے دعا دیں گے، غائبانہ دعا اس کے لیے کریں گے۔ دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے، آئیے حدیث کے الفاظ سنیں۔ کئی روایتیں میں ایک رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان شخص کی اپنے عدم موجودہ بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی کی جو اس کا بھائی موجود نہیں ہے، اگر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے اپنے بھائی کے لیے دعا قبول کرانے کا، اس کی مصیبت کو ہٹانے کا، اس کو بغیر بتائے کہ دعا کیجیے اس کے پیٹ پیچھے، دیکھا اور دعا شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان شخص کا اپنے عدم